حیدرآباد کے جو ہے، میں تو یہ کہتا ہوں جو کہ میں نے پچھلے سال بھی اپنے سالانہ کانفرنس میں کہے تھے کہ بالخصوص حیدرآباد والوں کے دلوں کی دھڑکن، کیونکہ بہت زیادہ الحمدللہ حیدرآباد کے لوگ قاری صاحب کو چاہتے ہیں، اور یہی کہ ہم نے 4 دنوں میں یہ پروگرام لیا ہے اور الحمدللہ آپ احباب آئے۔ اللہ رب العالمین آپ سب احباب کا آنا قبول و مقبول فرمائے۔ قاری القرآن قاری محمد ابراہیم جوناگڑھی حفظہ اللہ، رئیس الناظمین جماعت غرباء الحدیث پاکستان۔ کیسے درست کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا معين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم، اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں. جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے. صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج حیدرآباد لطیف آباد نمبر 12 محمدی مسجد میں ایک مرتبہ پھر حاضری کا موقع ملا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اور بہت بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. ان بڑی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت اللہ نے اولاد کی صورت میں عطا کی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اولاد کو خوشخبری کے طور پر ذکر کیا. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیع. اے زکریا علیہ السلام، ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری عطا کرتے ہیں. لم نجعل لہ من قبل سمیع، نام بھی اس کا اللہ تعالی نے رکھا، اور ایسا نام رب العزت نے رکھا کہ اللہ خود کہتا ہے کہ اس نام پر کوئی نام رکھا نہیں گیا. اللہ تعالی نے اولاد کا ذکر خوشخبری کے طور پر ہی نہیں کیا، بلکہ دوسرے مقام پر اگر ہم قرآن پڑھ کے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالی نے
انسانوں کو جو اولادیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے اس اولاد کو دنیا کی رونق اور دنیا کی زینت قرار دیا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کے اعتبار سے یہ رونق کا سبب ہے۔ اور یہ بھی بات بڑی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی چیز بنائی ہے، جو بھی چیز پیدا کی ہے، اللہ نے ہر چیز کا حق رکھا ہے۔ اللہ کا حق ہے، نبی کا حق ہے، صحابہ کرام کے حقوق ہیں، اہل بیت کے حقوق ہیں، یہاں تک کہ انسانوں کے علاوہ اگر اللہ نے جانور پیدا کیے ہیں تو ان کے بھی حقوق ہیں، درختوں کے بھی حقوق ہیں، راستوں کے بھی حقوق ہیں۔ اسی طرح انسان کو اللہ نے رشتوں میں جوڑا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، اللہ نے اولادوں کے بھی حقوق رکھے، اور ہر ایک کے حق کے بارے میں اللہ تعالی سوال کرے گا قیامت کا کہ جو تمہاری ذمہ داریاں تھیں اس ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے تم نے ان حقوق کی ادائیگی کرنی تھی، کیا تم نے ان کی ادائیگی کی تو ٹھیک، نہیں کی تو اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے۔ اولاد کا حق کیا ہے؟ ماں باپ پر اولاد کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، صحیح تربیت۔ اگر انسان اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر لیتا ہے تو یہی بچے انسان کی زندگی میں اس کی تربیت کے نتیجے میں یہ بچے، یہ اولادیں اس کے لیے مددگار بھی ثابت ہوں گی اور غمخوار بھی ثابت ہوں گی اگر صحیح تربیت ہو۔ والدین کی ذمہ داریوں میں صرف یہی ذمہ داری نہیں ہے کہ ماں باپ جو ہے ان کے کھانے پینے کا خیال کریں، ان کے رہن سہن کا خیال کریں، ان کی دنیاوی اعتبار سے آسائشوں کا خیال کریں، یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا اہم فریضہ اگر میرا اور آپ کا اگر کوئی ہے تو وہ یہ بنتا ہے کہ میں اور آپ اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماتحت رہنے والوں کو آخرت کے بھیانک انجام سے محفوظ کریں، آخرت کے بھیانک انجام۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اس چیز کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، اگر میں اور آپ اپنے بچوں کی آخرت اور عاقبت کی فکر کریں گے نا تو دنیا خود بخود سنور جائے گی، اور اگر دنیا کی فکر کی، آخرت کی فکر نہیں ہوئی، دنیا تو ملے گی لیکن آخرت نہیں مل سکے گی۔ آخرت میں جو بھیانک انجام ہے، اگر اس بھیانک انجام سے میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی تو یقینی کامیابی میرے حق میں بھی ہے، کامیابی آپ کو بھی رب العالمین عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالی نے قیامت کے دن کے بھیانک انجام سے محفوظ رہنے کی اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کی قرآن مجید کے اندر رب العزت نے اہل ایمان کو تلقین فرمائی۔ بڑی مشہور آیت ہے جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پڑھی ہے، اور آپ علماء سے سنتے رہتی۔ کیا کہہ رہا ہے رب العالمین؟
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ رب العالمین نے جا بجا قرآن میں اعلان کر دیا، اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ کو اور اپنی اہل خانہ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماتحت رہنے والوں کو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو اور اپنی اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا، اس لیے کہ کل قیامت کے دن رب العالمین نے جہنم کی آگ کو مزید سلکانے کے لیے، مزید بھڑکانے کے لیے رب العالمین نے اللہ اکبر مجرمین کو ڈالنا ہے، گناہگاروں کو ڈالنا ہے، انسانوں کو رب العالمین جہنم کے اندر ڈال کے جہنم کی آگ کو دھوکائے گا۔ یہ انسان، یہ مجرم، یہ اللہ کے نافرمان، اللہ کے باغی، جو اپنی زندگیاں اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی بغاوتوں پر مشتمل زندگیاں گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو ان مجرمین سے بھرنا ہے۔ اسی لیے رب کہتا ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ اپنی اہل خانہ کو بھی تم نے جہنم سے بچانا ہے۔ اگر آپ اچھائیوں کو اپنا رہے ہیں، آپ برائیوں کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اچھی ساری عادتیں آپ کے اندر موجود ہیں، تو یہ آپ تک محدود نہیں ہونی چاہیے بلکہ اپنی اولادوں کو بھی نصیحت کرے، اپنی اولادوں کی بھی تم نے تربیت کرنی ہے تاکہ تم بھی جہنم سے بچ جاؤ اور تمہاری اولادیں بھی جہنم سے بچ جائیں، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، پوچھے گا، اللہ کی گرفت ہوگی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا والوں اپنے بچوں کی اچھی طرح تربیت کیا کرو، وگرنہ قیامت کے دن رب العالمین اپنی عدالت میں تم سے سوال کرے گا، تم سے پوچھے گا تمہاری اولادوں کے بارے میں۔ دنیا میں اللہ نے تمہیں راعی بنایا تھا، رب العالمین نے تمہیں سرپرست بنایا تھا، دنیا میں رب العالمین نے اللہ اکبر تمہیں ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے گئے کلکم راع وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ قیامت کے دن رب العالمین کی عدالت میں تمہیں جواب دینا ہوگا، اپنے ماتحت رہنے والوں کے بارے میں رب العالمین تم سے پوچھے گا تم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا تربیت کی ہے، تم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا ہے، اپنے بچوں کو تم نے کیا پڑھایا گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صرف مردوں کو ہی یہ حکم نہیں فرما رہے بلکہ کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے گئے المرأۃ راعیہ، اللہ کے نبی فرماتے گئے جگہ مردوں کو رب العالمین نے ذمہ دار بنایا ہے، جہاں رب العالمین مردوں سے اللہ اکبر اس کی رعایا کے بارے میں سوال کرے گا، ماتحت رہنے والوں کے بارے میں قیامت کے دن رب العالمین پوچھے گا، وہاں اللہ عورتوں سے بھی سوال کرے گا، تمہیں اللہ نے ذمہ داریاں عطا کی تھی، رب العالمین نے تمہیں اللہ اکبر
اللہ اکبر تمہاری ذمہ داریاں لگائی تھی. شوہر کے گھر کے بارے میں عورتوں سے رب العالمین سوال کرے گا, عورتوں سے اللہ ان کی اولادوں کے بارے میں بھی سوال کرے گا. اور اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے گئے اگر دنیا میں اللہ نے کسی کو کسی پر نگران بنایا گئے, کسی کو دنیا میں ذمہ دار بنایا گئے, وہ اللہ اکبر وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا. کائنات کے امام فرماتے گئے دنیا میں ذمہ داریاں مل گئی, دنیا میں نگران بنا دیا گیا ہے, مسندوں پر بٹھا دیا گیا ہے, لیکن اس نے اپنی ذمہ داری کو اگر پورا نہ کیا تو اللہ کے نبی فرماتے گئے ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنے والوں پر رب العزت نے جنت کو حرام کر دیا ہے. نگران جو ذمہ دار ہے قیامت کے دن اللہ اکبر یہ سب کے سب مسئول ہوں گے. اللہ سوال کرنے والا ہوگا اور اللہ کی عدالت میں کٹہرے میں ان سب کو کھڑا کرے گا رب العزت اور سوال کرے گا, پوچھے گا تمہیں ذمہ دار بنایا تھا, تم ماں تھی, تم باپ تھے, تم بڑے بھائی تھے, اللہ اکبر تم مسجد کے انتظامیہ تھے, تم علاقے کے بڑے تھے, تم کونسلر تھے, تم ناظم تھے, تم فلاں تھے, تم فلاں تھے, یہاں تک کہ اللہ اکبر یہ ساری چیزیں بادشاہ اور ملک کے بڑے اور دنیا کے نامور لوگوں کی طرف یہ بات پہنچتی ہے جتنی بڑی ذمہ داری ہوگی اتنی ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ گچھ کرے گا. صحابہ اکرام کو جب ذمہ داریاں دی جاتی تھی اللہ اکبر وہ ہاتھ جوڑتے تھے, منع کرتے تھے کہ یہ ذمہ داری نہ دو. اس لیے آج دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے, لوگ عہدے مانگتے ہیں, مسندوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, دنیا کے اندر بیسیوں اور سینکڑوں قتل ہو جاتے ہیں, ذمہ داریاں مانگتے ہیں عہدے طلب کرنے کے لیے. لوگ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے مسندوں پر آتے ہیں. وہ اس لیے نہیں آتے کہ ہم معاشرے میں سدھار پیدا کریں گے, بلکہ کروڑوں روپے لگا کے اس لیے آتے ہیں کہ اربوں روپے اور خربوں ہم نے یہاں سے کمانا ہے. آخرت مقصود نہیں ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مردوں سے عورتوں کے بارے میں, اللہ اکبر باپ سے اس کے بچوں کے بارے میں, ذمہ دار سے اس کی رعایا کے بارے میں قیامت کے دن رب العالمین سوال کرے گا. اور دنیا میں رب العالمین نے نگران بنایا گئے, اگر وہ دنیا میں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا, اگرچہ نماز پڑھتا گئے, اگرچہ روزے دار گئے, چہرے پر داڑھی کو سجایا ہوا گئے, شلوار کفنے سے اوپر رکھی ہوئی گئے, لیکن دنیا میں جو ذمہ داریاں اسے دی گئی وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا. قیامت کے دن رب العالمین اس سے سوال کرے گا. دنیا میں سلطنت ملی تھی, بادشاہت سے نوازا گیا تھا, ذمہ دار بنایا گیا تھا, ہلاکنی سلطانیہ. قیامت کے دن جگہ انسان کو دیگر چیزوں پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پریشانی ہوگی. ہے دنیا کے پیچھے میں لگا رہا, دنیا کمانے میں لگا رہا, میرے مال نے دنیا میں جس کو کمانے کے لیے میں نے جھوٹ بھی بولا گئے, لوگوں کو دھوکے بھی دیے گئے, دنیا میں مجھے مال تو مل گیا, ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. میں مسندوں کے پیچھے بھاگتا تھا, اس کی اکڑ کی ختم نہیں ہوتی. میں خاندان کا بڑا ہوں, میں گھر میں بڑا ہوں, میں بھائی ہوں, میں سرپرست ہوں, میں ذمہ دار ہوں. دنیا میں اس کے پیر زمین پر ٹکتے نہیں تھے, یہ اپنی واہ واہ میں لگا رہتا تھا, لیکن کل قیامت کے دن کہے گا ہلاکنی سلطانیہ. دنیا کے اندر جو مجھے ذمہ داریاں دی گئی تھی ان ذمہ داریوں کو میں نے ادا نہیں کیا, ان ذمہ داریوں نے مجھے قیامت کے دن ہلاک کر دیا ہے. آج میں ہلاک ہو چکا.
سوچ لیجیے آپ کی بھی ذمہ داریاں ہوں گی، میری بھی ذمہ داریاں ہوں گی۔ آج ہم مسجدوں کے اندر لڑتے ہیں، پرانی جو کابینہ ہے، پرانے کام کرنے والے ہیں، منتظمین ہیں، ہم ان کی ٹانگیں صرف اس لیے کھینچتے ہیں کہ ان کو دور کر دیا جائے، ان کی جگہ پر مجھے بٹھا دیا جائے، ہماری نئی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ آپ کو اندازہ ہے آپ بیٹھ تو جائیں گے دنیا میں مسندوں پر، انتظامی امور سب کے سب آپ کے ہاتھ میں آ گئے، لیکن اگر کوئی غفلتی اور کوتاہیاں ہوئی تو خدا کی قسم قیامت کے دن نہ میں نہ آپ کوئی بھی جواب نہیں دے سکے۔ ہمیں امید تھی نا کہ پچھلے حکمران کے بعد اب آنے والا حاکم جو ہے وہ کچھ نیا کچھ کرے گا، نئی تبدیلی لے کر آئے گا۔ پہلے کے بعد آنے والا دوسرا جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مجھے اور آپ کو ان کی فہرست میں کھڑا کر دیا جائے۔ میں پہلوں سے بھی زیادہ بدتر ہوں، جو پہلے کام ہو رہے تھے بعد میں آنے والے وقتوں میں میں اور آپ وہ بھی نہ کر سکے تو بدتر لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو دنیا کی اس دوڑ میں لگے رہیے، پھر قیامت کے دن بھیانک میرا اور آپ کا جو انجام ہوگا پھر کوئی بھی اس کا پرسان حال نہیں۔ بڑی سخت وعیدیں ہیں، بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں جو کچھ کرو گے کل قیامت کے دن تم کاٹو گے۔ ذمہ داریوں کو اگر نبھاتے ہوئے زندگی گزار لی، اللہ اکبر، اللہ تمہارا ٹھکانہ جنت بنائے گا۔ اگر اپنی نگرانی میں اللہ اکبر ذمہ داریوں کو پورا نہ کر سکے، اللہ نے ایسے لوگوں پر جنت کو حرام کر دیا گئے۔ انبیاء کو اپنی اولاد کی کتنی فکر تھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، جناب ابراہیم کو اپنی اولادوں کی کتنی فکر گئے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے گئے، اللہ سے التجائیں کر رہے گئے۔ کس چیز کی حضرت ابراہیم نے دعا کی؟ میری اور آپ اپنی بھی دعاؤں کو تیلی کریں، سامنے رکھے، میں اور آپ رب سے دعا یہ کر رہے ہوتے گئے، اللہ میری اولادوں کو نیک نہیں، میری اولادوں کو اسکول میں اللہ اکبر کامیابیاں عطا فرما دے، اچھی پوزیشن میرے بچوں کو دے دے، اچھا بزنس اور تجارت میرے بچوں کو دے دے۔ ابراہیم اللہ کے خلیل گئے، اللہ کے برگزیدہ گئے، اللہ کے انتہائی مقرب گئے، اللہ کے لیے کتنی قربانیاں جناب ابراہیم نے دی ہے، لیکن اپنی اولادوں کی فکر کتنی لگی ہوئی ہے۔ دنیا میں ذمہ داریاں میں اور آپ بھی نبھا رہے گئے، کوئی اپنے گھر کا بڑا گئے، کوئی علاقے کا بڑا گئے۔ اللہ اکبر، ذمہ داریاں مختلف مجھے اور تجھے مل رہی ہے، لیکن اللہ اکبر حضرت ابراہیم کو جو اللہ نے ذمہ داریاں عطا کی تھی اس کے اندر اللہ اکبر بہت سی قربانیاں دیتے ہوئے اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے میں لگے ہوئے گئے، اللہ سے دعائیں مانگتے گئے، الہ العالمین میری اس ادا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ ان کی ان اداؤں میں رب العالمین فرماتا ہے کہ جناب ابراہیم کو اپنی اولادوں کی کتنی فکر گئے، اللہ سے کہتے گئے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ الہ العالمین میں تجھ سے اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی اولادوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی اور میری اولادوں کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ کبھی دعا کی آپ نے اپنی اولادوں کے لیے؟ اپنی جوانی میں جب معصوم چھوٹے چھوٹے بچے اللہ اکبر بچپن سے لڑکپن اور جوانی کی طرف پہنچ جاتے ہیں، میں اور آپ اپنے بچوں کی آخرت اور عاقبت کی فکر نہیں کرتے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دنیاوی سارے معاملات میں میں نے اور آپ نے بچوں پر نظر رکھنی ہے، ان کی تعلیم اور تربیت کا خیال کرنا ہے، لیکن ان تربیت کے اندر سب سے اہم ترین مرحلہ اگر کوئی ہے بات ہے تو وہ یہ ہے کہ آخرت میں ہونے والے بھیانک انجام سے میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس بھیانک انجام سے بچانے کی فکر ہے، اسی لیے کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے۔ اذان ہوتی ہے،
گھر میں ابا جان دادا جان اپنے سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں، مسواک اٹھاتے، مسواک دانتوں پہ ملتے ہوئے شلوار کو اوپر اڑستے ہوئے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ دادا جی آپ تو آ گئے، پوتوں کو کون لائے گا؟ ابو جان آپ تو آ گئے، ان بیٹوں کو کون لائے گا؟ مامو جان آپ تو آ گئے، یہ بھانجے مسجد میں کیسے آئیں گے؟ چچا جان آپ تو مسجد میں آ گئے ہیں، لیکن ان بھتیجوں کو مسجد میں کون لائے گا؟ آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ اکبر، جس کو جتنا بڑا مقام ملتا ہے قیامت کے دن اللہ اتنے ہی اللہ اس سے زوال بھی کرے گا۔ سب کی ذمہ داری ہے۔ ماں اگر دوپٹے اوڑھ کر اللہ اکبر نماز کے وقت نماز کے لیے کمرے میں اپنے گھر میں ایک کونے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، بچیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، بچیاں جو ہے اللہ اکبر ٹی وی پر بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے ان بچوں کو موبائل دے دیے، وہ گیم اور کارٹون میں لگے ہوئے ہیں۔ میری اور آپ کی یہ ذمہ داری نہیں تھی۔ پہلے مائیں اپنے بچوں کو اللہ کے نام کی لوریاں دیا کرتی تھی، لا الہ الا اللہ کا ورد کر کے ان رونے والے بچوں کو خاموش کیا کرتی تھی اللہ کے رسول کی تعلیم کے مطابق، اللہ کے نبی کی تعلیم آج میں نے بھی چھوڑ دی، آپ نے بھی چھوڑ دی۔ آج نتیجہ یہ ہے بچے گھر میں روتے ہیں تو گانے، میوزک، ان حرام چیزوں کو ہم ان کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں اور وہ بچے اس میں مگن ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ آتا ہے میں اور آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور یہ بچے اپنے ایمان سے چلے جاتے ہیں۔ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت ابراہیم اپنے بچوں کے لیے رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے، میرے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت یعقوب کی اللہ نے بڑی ذمہ داریاں لگائی، اللہ رب العالمین نے حضرت یعقوب کی بڑی ذمہ داریاں لگائی، لیکن اللہ کہتا ہے اپنی زندگی میں بھی اپنے بچوں کی تربیت کرتے رہے۔ جب حضرت یعقوب کے دنیا سے جانے کا وقت آیا، اللہ نے قرآن میں وہ منظر کشی فرمائی ہے، دنیا سے جاتے جاتے موت کا وقت ہے، فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آنے ہی والا ہے۔ اپنے موت کے قریب جب پہنچ جاتے ہیں حضرت یعقوب اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو تربیت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، زندگی میں تربیت کر چکے، اس تربیت کا نچوڑ سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من دونی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ بچے اللہ اکبر، اپنے بچے اپنے ابو حضرت یعقوب کے ارد گرد جمع گئے۔ حضرت یعقوب پوچھتے گئے اے میرے بچوں، اے میرے پیارے پیارے بیٹو، ما تعبدون من دونی، میں تو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے بچوں یہ بتاؤ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کس کی عبادت کرو؟ ما تعبدون من بعدی۔ بچوں کو زندگی میں اللہ اکبر بچپن سے لے کے اللہ اکبر لڑکپن اور جوانی، اب بچے بوڑھے ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں۔ حضرت یعقوب نے جو تعلیم دی تھی، جو تربیت کی تھی، وہ اپنے بابا حضرت یعقوب سے کہتے ہیں ابو جان فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہم سے پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل۔ اللہ اکبر، ابو جان دنیا سے اللہ اکبر سلامتیوں کے ساتھ رخصت ہو جائیے، ہماری فکر نہ کرے۔ جس طرح زندگی میں آپ نے ہمیں سکھایا کہ ہم نے کس کی عبادت کرنی ہے، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے بابا
آپ کے الہ، آپ کے بابا حضرت ابراہیم کے الہ، اللہ اکبر، حضرت اسماعیل کے الہ کی ہم عبادت کریں گے، آپ دنیا سے چلے جائیں ہماری فکر نہ کریں، جو آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے، تربیت کی ہے، خدا کی قسم ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، نعبد الہک و الہ آبائک۔ انبیاء اپنی زندگیوں میں بھی اپنی اولادوں کی فکر کرتے تھے۔ آج ہماری اور آپ کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ زندگی میں اپنے حوالے سے بھی اور بچوں کے حوالے سے بھی دنیا کی فکر کر رہے ہوتے، اور جب دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو تب بھی بچوں کی فکر اسی حوالے سے ہے کہ کوئی دنیا میں ان کو پریشانی نہ آئے۔ آخرت بھول گئے ہم۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو دیکھیے، اپنے بیٹے کو تربیت کرتے ہوئے کیا خوبصورت انداز حضرت لقمان علیہ السلام نے اختیار کیا، کیا خوبصورت انداز۔ سب سے پہلی نصیحت حضرت لقمان نے جو کی ہے وہ عقیدے کے حوالے سے اپنے بچے کو عقیدہ سکھایا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اللہ کے نبی کی بھی یہی تعلیم ہے کہ اپنے چھوٹے معصوم بچوں کو لا الہ الا اللہ کی لوریاں دیا کرو، گنگنایا کرو، اللہ کا نام بلند کیا کرو ان معصوم بچوں کے سامنے۔ آپ کہتے ہیں یہ بچے ہیں، ان کو کیا معلوم، ان کے سامنے ہم اللہ کا نام لیں گے، ان کو کیا پتا۔ جب ان بچوں کو موبائل آپ ہاتھوں میں تھماتے ہیں جس میں میوزک چل رہا ہوتا ہے، جب اس بچے کو اس میوزک کا پتا ہے، وہ سن کر خاموش ہو جاتا ہے، اس میوزک میں ان تصاویر کے اندر، اس کارٹونز کے اندر مگن ہو جاتا ہے، تو کیا اس کی پہچان ان بچوں کو نہیں ہوگی جس نے پوری کائنات کو اور اس کو پیدا کیا؟ یہ میری اور آپ کی بھول ہے، میری اور آپ کی یہ باطل سوچ ہو سکتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اپنے بچوں کو نصیحت کیا کریں، عقیدہ سکھائیں، معبود کی معرفت کروائیں، اللہ کی پہچان کروائیں، اللہ کا تعارف اپنے بچوں کے سامنے رکھیں۔ ہمارے یہاں ماحول ہی نہیں ہے۔ پہلے ہمارے بزرگ جو ہے نا، وہ مختلف چھوٹے چھوٹے لٹریچر گھروں میں رکھتے تھے، کتابیں رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، میں نے اپنے آباء و اجداد میں دیکھا ہے، میں نے اپنے خاندان کے اندر دیکھا ہے، اللہ اکبر، اور سنا بھی ہے کہ جب ہم نے سنا اپنے گھروں میں یہ ماحول دیکھا، خطبات محمدی تھی، ابو جان جو ہے وہ گھر میں سب بیٹوں اور بیٹیوں کو ایسے جمع کر لیا کرتے، اور روزانہ ایک کی ڈیوٹی لگائی جاتی۔ ہمارے چاچاؤں کے ہاں بھی، ہمارے تایاؤں کے ابھی خطبات محمدی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اللہ کے رسول کے خطبات ہے، روزمرہ کے معمولات کو اس کتاب کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے بزرگ جو ہیں وہ گھروں میں باری لگا دیا کرتے تھے کہ آج بیٹے آپ نے ایک صفحہ پڑھنا ہے، آج آپ نے بیٹا ایک صفحہ پڑھنا ہے، کل آپ کی باری ہے، پرسوں آپ کی باری ہے، پھر بیٹی کی باری آ جاتی، پھر ماں کی، بیوی کی باری آ جاتی، پھر ماں کی باری آ جاتی۔ ایک ماحول بنتا تھا اور روزانہ ایک نیا سبق ملتا، سیکھنے کو اور سکھانے کو ملا کرتا تھا۔ کیوں نہ عملی تبدیلیاں گھروں میں آئیں گی؟ جب یہ مزاج ختم ہو گیا ہمارے گھروں میں سے تو بدعمالیوں نے ہمارے گھروں میں جگہ لے لی۔ میرے والد پوچھتے تھے کہ بیٹا آج جمعے میں کیا سنا ہے آپ؟ بچوں کو تیار کرتے تھے، بیٹا مسجد میں جانا ہے، چلو۔ اچھے کپڑے خوشبو سے معطر کیا جاتا تھا، ٹوپی پہنائی جاتی تھی، بچوں کو معلوم تھا کہ آج نصیحت کا دن ہے، سیکھنے اور سکھانے کا دن ہے آج۔ اور واپسی آ کے پوچھتے ابو بیٹا آج خطبے میں کیا سنا ہے آپ؟ کیا سنا؟ کیا نصیحتیں کی گئی ہے؟ ظاہر ہے پورا خطبہ تو یاد نہیں رہتا نا، کہتے بیٹا کوئی ایک بات سنا دو، کوئی ایک بات۔ یقینی ہمارے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ ہمیں ان تمام باتوں میں کوئی بھی بات یاد نہیں ہوتی تھی،
لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرا ہمیں پتا تھا کہ جی ابو نے سوال کرنا ہے، پھر کچھ انعام بھی ابو رکھ دیا کرتے تھے، جمعے کے دن اضافی پیسے بھی اللہ اکبر ہمارے لیے رکھ دیا کرتے تھے۔ ہم کہ جی جمعے کے خطبے میں سے کوئی ایک بات جو ساری باتوں میں سے تم کو یاد ہے وہ سناؤ، جو سنائے گا اس کو اتنے پیسے انعام دیے جائیں۔ اب ہم اس پیسے کی لالچ کے اندر خطبہ غور سے سنتے تھے، یہ شوق بڑھانے کے لیے تھا، یہ ذوق بڑھانے کے لیے تھا۔ اور میں کہتا ہوں اللہ کے حکم سے اللہ اکبر یہ اسی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج میں جو ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ عقیدہ سکھائیں، بچوں کے عقائد کو بہتر کی طرف لے کر آئیں۔ اگر نہیں سکھائیں گے نا، میں اور آپ اپنے گھروں میں نہیں پڑھائیں گے، یہ ماحول نہیں بنائیں گے، تو پھر جو کچھ وہ معاشرے میں حالات دیکھ رہے ہیں، جو باہر لوگوں سے سنتے ہیں، باہر لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہی انداز وہ اپنائیں گے، وہی عقیدہ اپنائیں گے۔ پھر میرے اور آپ کے ہاتھوں سے یہ بچے اگر نکل گئے، پھر کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، اے میری پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ تو نے کسی کو شریک نہیں کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہی پر اپنی بات کو جناب لقمان نے ختم نہیں کر دیا، بلکہ حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرماتے گئے، یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ بچوں کو یہ بھی درس دیا کرے، بچوں کو یہ بھی سکھایا کرے، دنیا میں جو کچھ تم کرتے ہو، لوگوں کو گواہ بناتے ہو یا دنیا والوں سے چھپ چھپا کے عمل کرتے ہو، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اللہ کی عدالت میں ان تمام اعمال کو لائے گا۔ اللہ کے نبی یہی تعلیم دیتے تھے، لقمان علیہ السلام نے بھی یہی اپنے بچے کو تعلیم دی۔ زمینوں میں ہونے والی کوئی چیز ہو یا آسمانوں میں چھپی ہوئی کوئی چیز ہو، یا بغ اللہ، ساری چیزیں اللہ کی عدالت میں لائی جائیں گی۔ اللہ اکبر، بات یہاں ختم نہیں کی۔ اللہ اکبر، کائنات کے امام کی سیرت کی طرف اگر ہم جائیں، پیغمبر کی نصیحتوں کی طرف اگر ہم جائیں، اللہ اکبر، پہاڑوں میں چٹانوں کے پیچھے، پتھر کے نیچے بھی اگر کوئی چھپ کر تو نے کام کیا ہوگا، وہ نیکی پر مشتمل ہو یا گناہ پر مشتمل ہو، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اللہ اس کو اپنی عدالت میں لائے گا۔ کہیں بھی تو نے عمل کیا ہو، وہ زمینوں میں ہو، وہ آسمانوں میں ہو، وہ پہاڑوں میں ہو، وہ چٹانوں کے پتھروں کے پہاڑوں کے پیچھے غاروں میں ہو، وہ پتھروں کے نیچے کیوں نہ ہو، چھپ کر تو نے کوئی عمل کیا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ کی عدالت میں وہ چیز تو بھی آئے گا، تیرا عمل بھی آئے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی اگر کوئی عمل ہے، وہ نیکی پر مشتمل ہو یا برائی پر مشتمل، اللہ کی عدالت میں سب کے سب تو دیکھے گا، جان لے گا۔ تو آج میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ حضرت لقمان اللہ کی پہچان کرا رہے ہیں، باطل معبودوں کی پرستش سے انکار کی تلقین کر رہے ہیں، اچھائی اور نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، برائی سے روکنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اپنے بچے کو یہ بھی تعلیم دیتے ہیں، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز کی پابندی کرتے رہنا، لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے رہنا۔ اللہ اکبر،
لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہنا. یقینی رب العالمین اس بات کو ان معاملات کو ان اصولوں کو ان قواعد و ضوابط کو جو جناب لقمان اپنے بچے کو نصیحت کرتے گئے قرآن میں رب العزت نے قلم بند کر دیا. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. اے میرے پیارے بیٹے صرف نمازوں سے ہی کامیابی تجھے نہیں ملے گی. اپنا اخلاق اچھا کرنا پڑے گا, اپنے معمولات کو تجھے بہتر کرنا پڑے گا. اللہ کا اللہ اکبر, اللہ کا وہ برگزیدہ, اللہ کے برگزیدہ حضرت لقمان کہتے گئے اے میرے پیارے بیٹے, اے میرے پیارے بیٹے, ایسا نہ ہو سارے اچھے عمل تیرے پاس ہو. میں تو اس آیت کو یہ سمجھا ہوں تیرا عقیدہ بھی اچھا ہو, نیکیاں بھی تو کر رہا ہے, برائیوں سے تو بچنے کی کوششیں کر رہا ہے, نماز کی پابندی بھی تیری زندگی میں موجود ہے, لوگوں میں امر بالمعروف بھی کر رہا ہے, لوگوں کو برائیوں سے بچنے کی تلقین میں بھی لگا ہوا ہے. لیکن وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. لیکن تیرے رویے اچھے نہیں گئے, بد اخلاقی کا مذاکرہ کر رہا ہے, دنیا میں اکڑ کر چلتا ہے, منہ پھلا پھلا کے لوگوں کے سامنے آتا ہے, متکبرانہ زندگی گزارتا ہے. حضرت لقمان کہتے ہیں بیٹا اے میرے پیارے بیٹے, اپنی زندگی میں عاجزی لے آؤ, اپنی چال میں نرمیوں کو پیدا کرو, لوگوں کے سامنے اپنے گالوں کو مت پھلاؤ. کس لیے یہ ادا تو نے نہیں اپنانی, دنیا میں زمین پر تو نے اکڑ کے اس لیے نہیں چلنا. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. ایسے لوگوں کو میرا رب پسند نہیں کرتا. اپنے بچوں کو بیٹھ کر یہ نصیحتیں کیا کرے, یہ اصول سکھایا کرے. بیٹا اللہ کی عبادت کرنی ہے, اللہ کے ماں سوا کسی اور کی پرستش نہیں کرنی, نیکیاں کرنی ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ جو کام میں کر رہا ہوں برائی پر مشتمل, مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. قیامت کے دن ہمارا سب کا حساب و کتاب ہوگا. اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرنی ہے, اپنے بچوں کو امر بالمعروف کا حکم دینا ہے, اپنے بچوں سے کہنا ہے کہ خود بھی گناہ سے بچو اور لوگوں کو بھی گناہ سے بچنے کی تلقین کرتے رہو. بیٹا منہ کسی کے سامنے پھلانا نہیں, اپنی گردن کو موڑنا نہیں ہے, اور زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا. اللہ تعالیٰ ان اکڑنے والوں کو, متکبرین کو اللہ پسند نہیں کرتا. کل قیامت کا دن ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, ان زمین و آسمانوں کو اللہ گول گیند کے مانند بنا کے ایسے اچھالے گا اور اپنی انگلی پر زمین و آسمانوں کو رب العزت نچاتے ہوئے کہے گا این الملک این الجبارون این المتکبرون. میں تمہارا بادشاہ ہوں. کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو دنیا کے اندر اکڑ کر چلتے تھے, متکبرانہ زندگی گزارتے تھے؟ کہاں ہیں وہ؟ آج میرا سامنا کر کے دکھائیں. دنیا میں بڑی اکڑ تھی تیرے میں. انبیاء نے اپنے بچوں کو یہی تعلیم دی ہے, یہی سکھایا ہے, یہی سمجھایا ہے, بیٹا یہ برا کام ہے. اور یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب میں اور آپ اچھائیوں کو اپنائیں گے اور برائیوں سے رکیں گے. جب مجھ میں خوبیاں ہوں گی تو بچوں میں بھی خوبیاں ہوں گی. میں اپنے آپ کو خرابیوں سے, گناہ اور اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے دور رکھوں گا تو میں اور آپ اپنے بچوں کو بھی دور رکھنے کی کوشش میں کامیابی حاصل کر سکیں گے. نہیں تو پھر بچوں نے منہ چڑھانا ہے. دنیا کے اندر لوگوں سے مارے کھانی ہے, اللہ نہ کرے. آج دنیا میں اور آپ اپنے بچوں کی فکر کریں. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ عبداللہ بن عباس کون ہے؟ کوئی بتائے گا محفل میں؟ علماء کے علاوہ عبداللہ بن عباس کون ہے؟ ٹھیک ہے, اللہ کے رسول کے عبداللہ بن عباس, عباس کے بیٹے عبداللہ. حضرت عباس اللہ کے رسول کے چچا ہیں, اور عبداللہ بن عباس اللہ کے رسول کے کون ہیں؟ بولو نا, اب تو بول دو. حضرت عباس کون ہے؟ تاریخی یاد نہیں ہے.
آپ سے پوچھا جائے مائیکل جیکسن کون ہے، ساری تاریخ آپ بتا دیں گے۔ سلطان راہی کون تھا؟ مصطفیٰ قریشی پہلے آیا یا سلطان راہی فلم انڈسٹری میں پہلے آیا؟ سب کچھ آپ کو مجھے معلوم ہوگا، لیکن ہمیں اپنی تاریخ کا علم نہیں۔ آج میرے اور آپ کے سامنے چند نام جو ہے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جو ہے مسلمانوں میں داخل ہو کے وہ کہتے ہیں دین جو ہے وہ صرف یہی ہے، فاطمہ کا نام، فاطمہ دین کا نام ہے، علی دین کا نام ہے، حسن اور حسین دین کا نام ہے، اس کے علاوہ مجھے اور آپ کو کچھ نہیں پتا۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں اگر ہم گھروں میں دینی ماحول پیدا نہیں کریں گے تو خدا کی قسم پھر وہی کچھ ہمارے بچوں کے زبانوں پر ہوگا کہ جو باہر لوگوں سے سن کر آئیں گے اور اصل حقیقت سے اللہ اکبر میں بھی اور آپ بھی، میرے اور آپ کے بچے بھی نہ آشنا ہوں گے، سب کے سب نہ آشنا ہوں گے۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی ہیں، اللہ کے نبی کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے جناب عبداللہ گئے، چھوٹی عمر گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے گئے یا غلام، اے میرے پیارے بچے، اے میرے پیارے بیٹے، الا اعلمک، میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھاؤں ینفعک اللہ بہم، کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھاؤں، میں تجھے ایسے جملے نہ سکھاؤں، ایسے اصول نہ سکھاؤں جو تیرے لیے نفع بخش ہو۔ عبداللہ بن عباس نے بغور ان جملوں کو سنا، ان نصیحتوں کو سنا۔ اللہ کے نبی نے پہلا جملہ، پہلا کلمہ، پہلا اصول، پہلی دعوت عبداللہ بن عباس کو کیا دی؟ وہ یہ دی احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجد تجاہک، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ۔ جناب اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام نے حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس سے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی حدود کا تو خیال کر لے، اللہ کے اصولوں کی پاسداری تو کرنے والا بن جا، اللہ کے نازل کیے ہوئے اصول، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا تو بن جا، اللہ تیری، تو رب کے اصولوں کی اللہ اکبر حفاظت کرے گا، اللہ تیری حفاظت کرے گا، حدود کی تو پاسداری کرے گا، اللہ تیری مدد اور تیری نصرت کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، اے میرے غلام، اذا سألت فاسأل اللہ، میں تجھے یہ بھی سکھاتا ہوں جب تجھے سوال کرنا ہو، جب تجھے مانگنا ہو، جب تجھے کسی سے التجا کرنی ہو، دنیا میں اللہ اکبر سوال کی ضرورت پڑے، اذا سألت فاسأل اللہ، اگر سوال کرنا ہو تو کس سے سوال کرنا ہے؟ میری طرف دیکھیں، ایکو ساؤنڈ والے نے کچھ نہیں دینا آپ کو، کس سے سوال کرنا ہے؟ کس نے سکھایا؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے گا، کس نے سکھایا ہے؟ اللہ کے رسول سکھا رہے ہیں۔ کس کو سکھا رہے ہیں؟ کس کو سکھا رہے ہیں؟ حضرت عباس کے بیٹے اپنے چچا زاد بھائی کو، جو بچے ہیں، جو غلام ہیں، جو معصوم ہیں، چھوٹی عمر ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اے غلام، اے میرے بچے عبداللہ، اگر تجھے سوال کرنا ہو، دعا مانگنی ہو، التجا کرنی ہو، اللہ سے دعا مانگ، اللہ سے التجائیں کر، اللہ سے سوال کر۔ دنیا میں کوئی مشکل آ جائے، کوئی دنیا میں پریشانی آ جائے، اذا استعنت فاستعن باللہ، اگر مدد بھی مانگنی ہو تو اے میرے پیارے بچے اللہ سے تو نے مدد مانگنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی۔ ان بچوں کی گھٹیوں میں یہ بات بٹھا دیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف،
قلم جو ہے اللہ اکبر اٹھا لیے گئے ہیں اور تختیاں جو ہے وہ خشک ہو گئی ہے. اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عباس کو نصیحتیں کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے میرے پیارے بچے، اے غلام، خوشیوں کے موقع پر تو اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی اگر تو کوشش کرے گا، دنیا میں اگر کوئی غم مصیبتیں آئی تو اللہ اکبر، اللہ تیری مدد اور تیری نصرت فرمائے. عام طور پر انسان اپنی خوشیوں میں اللہ کو بھول جاتا ہے. کسی کے پاس مال آ جائے نا، آپ دیکھیے ان لوگوں کو الیکشن سے پہلے بھیک مانگتے ہیں لوگ کہ ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے، ہم تمہارے کام آئیں گے، ہم تمہاری پریشانیوں کو دور کریں گے، گلیاں بنوائیں گے، یہ ساری باتیں کرتے ہیں. لیکن جب اقتدار ان کے پاس آتا ہے، خوشیاں رب العالمین ان کو عطا فرماتا ہے، مسندیں رب العزت ان کو عطا فرماتا ہے، پھر وہ اپنی آنکھیں جو ہے وہ پھیر لیتے. آپ کون ہیں اور میں کون؟ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اے عبداللہ، اے میرے پیارے بچے، اپنی خوشیوں کے دنوں میں اللہ اکبر، اللہ کا بھی حق ادا کر اور لوگوں کو بھی حق ادا کرنے کی کوشش کر. اگر تیری زندگی کے اندر کوئی پریشانی اور تنگیوں کے دن آئیں گے نا تو خوشیوں میں کی ہوئی نیکی تیری تنگیوں کے دن اس طرح کام آئے گی. چونکہ تو لوگوں کے کام آیا تھا، تنگیوں کے دنوں میں اللہ تیرے کام آئے گا. یہ بچوں کو سکھائیں ادھر، یہ بچوں کو میں نے اور آپ نے تعلیم دینی ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام عبداللہ بن عباس کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہتے گئے میرے بچے، خوشیوں میں اللہ کے حق کو ادا کرنے والا بن جا. یہ نہیں مصیبتیں آئیں تو اللہ سے لو لگانے لگ جاؤ، مصیبتوں میں بھی اللہ سے لو لگانی گئے، خوشیوں میں بھی اللہ سے، اللہ کو اکبر، اللہ سے جڑنا ہے. عام طور پہ خوشیوں میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. بھولتے نہیں بھولتے ہم خوشیوں میں. جب کوئی شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے اس وقت ہمیں اللہ نہیں یاد آتا، نمازیں نہیں پڑھتے، مسجدوں میں نہیں آتے، شادی بیاہ میں خوشیوں میں اتنے مست اور اتنے غرق ہو جاتے ہیں، ہماری اور آپ کی نمازیں نکل رہی ہوتی ہے. ہاں جیسے ہی ہماری زندگیوں میں کوئی غم، کوئی تکلیف آتی ہے، ہمیں اللہ یاد آتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنی خوشیوں میں جو اللہ کا حق ہے، تو اپنی خوشیوں میں اگر اللہ کے حق کو ادا کرے گا، اپنے جب اللہ نے تجھے وسائل عطا کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے تجھے مسندوں پر بٹھایا ہے، اس موقع پر اللہ کا بھی حق ادا کر، دنیا والوں کا بھی حق اگر ادا کرے گا تو غموں میں، مشکلات میں، تنگیوں میں رب العالمین تیری مدد فرمائے گا. یہ نبی اپنے بچوں کو تعلیم دیا کرتے، بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے، بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سکھایا کرتے تھے. ہمارے یہاں ماحول ہی نہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور بھی صحابہ چاہتے تھے کہ مدینہ اللہ کے رسول کی اقتداء کرتے ہوئے، ہجرت کا حکم ہے. اللہ کے رسول کے صحابہ بہت سے گئے، قربانیاں تھی، بہت سے صحابہ کو قید کر لیا گیا، غلاموں کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، خون سے لہو لہان کر دیا جاتا تھا. ایک پوری تاریخ ہے مسلمانوں کی. پیارے پیغمبر مدینہ تشریف لے گئے. یہاں پر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی مسلمان ہو چکے. انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں، یہاں پر عمل کرنا بڑا مشکل کر دیا ہے، دین پر عمل کرنے نہیں دے رہے، مسلمانوں کا گہرا جو ہے اللہ اکبر تنگ کر دیا گیا ہے، مسلمانوں پر طرح طرح کی اذیتیں، مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں. ام سلمہ، ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں نے ارادہ کیا کہ ہم ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں. جانے کا ارادہ کیا تو لوگ آ گئے، خاندان کے لوگ، رشتہ دار آ گئے، اور انہوں نے ام سلمہ کو بھی روک لیا اور جو ان کا بیٹا تھا اس کو بھی روک لیا. کہا ابو سلمہ جانا چاہتے ہو جاؤ اکیلے، یہ بیٹی ہماری ہے، یہ بچہ بھی ہم تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے. یہاں پر ام سلمہ اور ان کا بیٹا مکے میں موجود ہے اور ابو سلمہ جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے گئے.
اندازہ کیجئے صحابہ نے کیسے زندگیاں گزاری ہے، کیسے کیسی قربانیاں تھی۔ جناب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں گئے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں موجود گئے، بیٹا بھی ان کے پاس موجود گئے، کسی کو ترس آیا، کئی مہینے گزر گئے، سال گزر جاتا گئے، یہاں ام سلمہ اور بچہ ان کا کوئی بھی پرسان غال نہیں۔ لوگوں نے جذبات میں تو روک لیا، لیکن اللہ اکبر، بڑے قسمہ پرسی کے عالم میں ام سلمہ اللہ کے رسول کی صحابیہ بڑی قسمہ پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہی گئے۔ پریشانی کے عالم میں جب کسی نے دیکھا ترس کھاتے ہوئے، اللہ اکبر ارادہ کیا کہ ہم ام سلمہ کو مدینہ بھیج دیتے گئے، مدینہ روانہ کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، وہاں پر کچھ ہی دن گزرے تھے، ابو سلمہ کا انتقال ہو جاتا ہے، ابو سلمہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ چونکہ تربیت اس حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نہیں ہو سکی، یہ معصوم بچے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا ابو سلمہ دنیا سے چلے گئے، پوری کفالت اس بچے کی اللہ کے رسول کے ذمے آ گئی۔ اب یہ معصوم چھوٹا سا بچہ اللہ کے رسول کے ارد گرد گھوم رہا ہے، صحابہ کے ارد گرد اللہ اکبر اپنی ننھی ملنی زبان سے اللہ اکبر کلام کر رہا ہے، چھوٹی موٹی اچھی اور جیسی تیسی حرکتیں ہیں وہ ساری حرکتیں دکھا رہا ہے۔ یہ ابو سلمہ دنیا سے چلے گئے، یہ بچہ اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کھانے کا برتن لایا گیا، اس کھانے کے برتن میں یہ بچہ جب ہاتھ ڈالتا ہے، بچے کی فطرت ہے کہ اللہ اکبر وہ اپنے آگے سے نہیں کھاتا بلکہ پورے برتن میں جو سامان ہوتا ہے اسے خراب کرتا، کبھی یہاں ہاتھ ڈالتا ہے بچہ، کبھی وہاں ہاتھ ڈالتا ہے۔ یہ تو بچے ہی نہیں، بڑوں کی بھی یہی عادت ہوتی ہے، جہاں پر دیکھتے ہیں تری، جہاں دیکھتے ہیں بوٹی، اور کیفیت یہ ہوتی ہے ہاں بھائی جب لوگوں نے ادھر دیکھا تو بوٹی ایسے اٹھا لی، اپنے آگے توجہ دیجیے۔ بچہ بھی یہی کر رہا تھا، معصوم چھوٹا بچہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا جس طرح وہ کھا رہا تھا، تربیت نہیں ہوئی نا، ابھی سیکھ نہیں سکے۔ ام سلمہ اور ابو سلمہ ان دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی تھی، اور اب جب یہاں پر وہ آئے ہیں تو باپ کا سہارا، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ باپ دنیا سے چلا جاتا ہے، تربیت نہیں ہو سکی اس صحابی، اس بچے کی، معصوم بچے کی۔ نبی علیہ السلام اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو دیکھتے ہیں نا، اس کے کھانے کو، اس کے انداز کو، تو اللہ کے رسول اس غلام کو، اس بچے کو نصیحت فرما رہے ہیں، یا غلام سم اللہ، کھانا کھاؤ لیکن اللہ کا نام لے کے کھانا ہے۔ ہمارے یہاں کس طرح ہم کھانا کھا رہے ہوتے، میں بھی اور آپ بھی، اور بچوں کی بھی کیفیت، ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے میرے اور آپ کے، اور سامنے برتن، موبائل پہ نظر ہے اور کھانا کھا رہے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ایمانداری سے بتائیے اسماعیل صاحب، ایسے ہی ہوتا ہے؟ اگر سامنے سے پلیٹ ہٹا دینا تو اس کا ہاتھ پلیٹ میں نہیں زمین پہ جائے گا، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، یا غلام سم اللہ، اللہ کا نام لے کے کہو۔ وکل، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کل سم اللہ وکل بیمینک۔ دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت، اے غلام اللہ کا نام لے کے کھانا کھاؤ، اے میرے پیارے بچے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ،
تیسری نصیحت اللہ کے رسول نے یہ فرمائی وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، صرف سیدھے بسم اللہ پڑھ کے ہی نہیں کھانا، اللہ اکبر، سیدھے ہاتھ سے ہی نہیں کھانا۔ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اے غلام میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اپنے آگے سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ چلانے کی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے تربیت کی۔ جب یہ ہاتھ آگے پیچھے ادھر ادھر جائے گا نا تو لوگ گھن کھائیں گے، اور آج ہمارے لوگوں میں بھی یہ عادت ہوتی ہے، کھاتے تو اپنے آگے سے ہے لیکن جب چاول اور بریانی ایسے منہ میں لیتے ہیں تو بچے ہوئے چاولوں کو کس طرح رکھتے ہیں؟ یوں کر کے یوں پھینکتے ہیں، اس کے اوپر یوں پھینکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ادب کے خلاف ہے، یہ ہماری شریعت کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ جو چاول کے دانے تیرے اور آپ، میرے اور آپ کے منہ میں گئے ہیں، جن چاولوں کے دانوں پر میرا اور آپ کا لعاب لگا ہوا ہے، انہی چاولوں کے دانے کو میں پوری پرات میں اور پوری پلیٹ اور دسترخوان پہ پھیلا دیتا ہوں۔ یہ ہماری شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ آگے سے کھانے میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ لوگ آپ سے گھن نہیں کھائیں گے، اور جو انگلیاں آپ کے منہ میں جا رہی ہیں نا لقمہ منہ میں لیتے ہوئے، وہ آپ ہی کے آگے جو چیز رکھی ہوئی ہے اس میں دوبارہ انگلیاں اور ہاتھ جا رہے، اگر ادھر ادھر آپ ڈالیں گے تو آپ کے ہاتھوں پہ لگا ہوا لعاب جو ہے وہ سب کے آگے پھیل جائے گا۔ شریعت نے بڑی بہترین ہمیں نسخے اور اصول مجھے اور آپ کو دی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نصیحتیں کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے تھے۔ 4 سال کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، کتنے سال کے؟ احناف نہیں مانتے، اس حدیث کو نہیں لیتے، اس دعا کو وتر میں نہیں پڑھتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 4 سال ہے، 4 سال، صرف 4 سال۔ نبی علیہ السلام نے اپنی گود میں بٹھایا ہوا، سونگتے ہیں اللہ کے رسول اپنے بچوں کو، چومتے ہیں، سونگتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ آنے والے عربی ہے، آنے والے اللہ اکبر انتہائی سخت سے سخت دل ہے، آ کر اللہ کے رسول علیہ السلام کو اور آپ کے صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ اللہ کے رسول کے صحابہ اپنے چھوٹے معصوم بچوں سے پیار کر رہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نبی بچوں سے پیار کر رہے ہیں، بچوں کو اپنی گود میں بٹھا رہے ہیں، اپنے نواسوں کو ہی نہیں، اللہ اکبر، اور بھی دیگر بچے۔ جب لوگوں کے گھروں میں ولادت ہوتی تو اللہ کے رسول کی خدمت میں بچوں کو لایا جاتا، پیغمبر علیہ السلام کھجور منگواتے، اپنے دانتوں میں اس کھجور کو چباتے، اور جب اس میں اللہ کے رسول کے دانتوں میں وہ کھجور چب جاتی، اللہ کے رسول کا لعاب اس میں مل جاتا، پیغمبر علیہ السلام بسم اللہ پڑھ کے ان بچوں کے تالوؤں پر لگا دیا کرتے۔ یہ ساری کنڈیشن اللہ کے رسول کے دیکھ رہے، حیران ہوتے اللہ کے رسول کو دیکھ کر۔ لوگ آنے والے نئے نئے قبائلی لوگ ہیں، جنگجو لوگ ہیں، پتھر بھی اگر پتھریلی پہاڑیوں پر رہتے ہیں تو ان کے دل بھی پتھر ہو چکے ہیں، اور وہ قسمیں کھا کے کہتے ہیں ہمارے کئی بیٹے ہیں، خدا کی قسم ہمیں یاد نہیں ہم نے کسی بچے کا پیار، اب کسی بچے کو پیار کیا ہو یا کسی بچے کا بوسہ لیا ہو۔ یہ کس نے سکھایا ہے؟ بچوں سے پیار کرنا، محبت کرنا۔ اور میں نے کہا نا صرف یہ پیار دنیا کے لیے ہی نہیں بلکہ آخرت کے لیے ہو، کہ کسی طرح آخرت کے بھیانک انجام سے اپنے بچوں کو میں اور آپ محفوظ کر سکیں۔ اللہ کے رسول حضرت حسن کو اپنی گود میں بٹھائے، چوم رہے ہیں، سونگ رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ہے تو دنیاوی پیار۔ چومنا دنیاوی پیار ہے، سونگنا یہ دنیاوی اعتبار سے ہے۔ آخرت کے حوالے سے اللہ کے رسول اس چھوٹے 4 سالہ بچے کو کیا بتاتے ہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام دعا سکھا رہے گئے، 4 سال کا بچہ گئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے اپنی گود میں بٹھایا ہوا گئے، اور اللہ کے رسول اس معصوم اپنے نواسے کو دعا سکھا رہے گئے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت
عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك حدیث میں نہیں ہے تبارکت ربنا وتعاليت وصلی اللہ علی النبی. اللہ کے نبی اس معصوم 4 سالہ نواسے کو حضرت حسن کو یہ دعا سکھا رہے ہیں. اس طرح اللہ کے نبی نے اپنے بچوں کی, اللہ اکبر, معصوم بچوں کی, اپنے نواسوں کی, اپنے بیٹوں بیٹیوں کی, اے اللہ اکبر, اپنی امت اور اپنے صحابہ کے معصوم بچوں کی اللہ کے رسول نے تربیت کی ہے. کس طرح اللہ کے رسول نے نوجوانوں سے محبت اور پیار کا اظہار کیا. ایک نوجوان اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور کہتا ہے اے محمد علیہ السلام مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے. صحابہ کو غصہ آ جاتا ہے, لیکن اللہ کے رسول صحابہ سے کہتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کتنا حلیمانہ اللہ کے رسول کا انداز ہے, کتنا کریمانہ اللہ کے رسول کا انداز. صحابی اللہ کے رسول سے وہ نوجوان کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اے نوجوان یہ بتا اگر کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے کیا تو اس بات کو پسند کرے گا؟ وہ نوجوان کہتا ہے اللہ کے نبی کوئی میری ماں کے ساتھ زنا کرے میں اس چیز کو پسند نہیں کروں گا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پھر مجھے یہ بتا جس کے ساتھ تو زنا کر رہا ہے اے ممکن ہے وہ کسی کی ماں ہو. جب تو پسند نہیں کر رہا تو کوئی کس طرح پسند کرے گا؟ اچھا یہ بتا تیری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے تو پسند کرے گا؟ کہا جی نہیں میں پسند نہیں کروں گا. کوئی تیری خالہ کے ساتھ زنا کرے تو اس بات کو پسند کرے گا؟ اللہ کے رسول میں پسند نہیں کروں گا. تیری پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے کیا پسند کرے گا تو؟ اللہ کے رسول میں پسند نہیں کروں گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے ساتھ تو زنا کا ارادہ کر رہا ہے اے ممکن ہے اللہ اکبر وہ کسی کی ماں ہو, کسی کی بیٹی ہو, کسی کی پھوپھی ہو, کسی کی خالہ بھی ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو پسند نہیں کر رہا کوئی اور کیسے پسند کرے گا؟ وہ نوجوان کہتا ہے اللہ کے نبی بات میرے سمجھ میں آ گئی, بات میرے سمجھ میں آ گئی. صحابہ اکرام غصے میں آئے تھے. آج اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر غصے میں آتے تو یہ اثرات اس نوجوان پر نہیں آتے. وہ نوجوان کہتا اللہ کے رسول بات میری سمجھ میں آ گئی, اب میں زنا نہیں کروں گا, مجھے زنا کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اب میں زنا کرنا ہی نہیں چاہتا. اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھیے کتنے خوبصورت انداز میں اس بچے کی تربیت کی. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ہم لاٹھی اٹھا لیتے ہیں. اول تو ساری زندگی میں نمازوں سے دور رہا, ساری زندگی میں نے قرآن نہیں پڑھا, ساری زندگی کوئی نیکی نہیں کی, بدیوں میں گناہ میں نافرمانیوں میں لگا رہا اور مجھے عبادت کرنے کا نماز پڑھنے کا دورہ اٹھا ہے. میں اس دورے کی اللہ اکبر منفی اثرات اپنے بچوں پر یہ لیتا ہوں. ارے ظالم 50 سال تک آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے, لوگ آپ کو بلاتے رہے, سمجھاتے رہے, تلقین کرتے رہے, نصیحتیں کرتے رہے, 50-60 سال ہو گئے, تو مسجد میں نہیں آیا. اب تو مسجد میں آنے لگا ہے, تو چاہتا ہے کہ سب کا سب بالکل بدل جائے, تیری فیور میں چلا جائے. میری مسجد میں ایک استاد تھے, نام نہیں لوں, نمازیں پڑھتے تھے, اچھے انسان ہیں آج بھی, لیکن ان کو شوق چڑھا کہ جی فجر کی نماز میں بھی پڑھوں. اب مسجد میں آ کے تھوڑا دور رہتے تھے اور میں اپنے تمام پڑھنے والے بچوں کو فجر کی نماز کے لیے مسجد میں لے کر آؤں. قاری صاحب نے وہ بنا دی, کیا کہتے ہیں, حاضری کا ڈائری, ہر بچے کو دی کہ جی سب جنے سائن کرائیں. ٹھیک,
اب ماحول نہیں ہے. قاری صاحب نے 13-14 سال پڑھاتے ہوئے ہو گئے, کبھی یہ ماحول انہوں نے پیدا نہیں کیا. اب جب بچے مسجد میں جو آ رہے تھے ان کی حوصلہ افزائی یقینی انہوں نے کی ہوگی, لیکن جو بچے نہیں آ رہے ظاہر ہے ان کے ماں باپ بھی نہیں آ رہے, گھر میں ماحول ہی نہیں ہے, ہم نے بھی ان کو ماحول نہیں دیا, ڈائریاں پکڑا دی. اب ہم یہ چاہتے چونکہ میں آ رہا ہوں 1 مہینے سے استاد ہو کر, تو بچے مسجد میں نماز کے لیے فجر میں کیوں نہیں آ رہے؟ انہوں نے بچوں پر سختی کرنا شروع کر. آپ یقین جانیے مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں, کتنے سپارے پڑے ہوئے حفظ کیے ہوئے بچے بھاگے مسجد سے, کتنے ہیں 29 سپارے جو حفظ کر چکا تھا. قاعدے سے محنت ہماری مسجد میں اس پر ہوئی تھی. اب 29 سپارے پڑھ کے وہ 3را سپارہ اس نے حفظ کر کے اللہ اکبر ہم سے سند فراغت لینی تھی. 29 سپارے پڑھنے کے باوجود وہ ہمارا مدرسہ چھوڑ کے چلا گیا. ایک بچہ کتنے سپارے پڑھا ہوا گیا؟ تقریباً 10-11 سپارے. ایک نے 27 سپارے پڑھے, وہ ہمارے مدرسوں سے چلے گئے ہماری سختی اور ہمارے اپنے غلط رویوں کی وجہ سے. بہت سمجھایا قاری صاحب کو, تھوڑی دیر میں سمجھ آئی, لیکن چڑیا تو کھیل برباد کر چکی تھی نا ہمارا. شیطان لے جا چکا تھا ان بچوں. آپ اگر نماز پڑھنے لگ گئے نا تو یہ نہ سوچیں کہ سب کا سب ایک دم بدل جائے گا. محبت سے اللہ کے رسول سے زنا کی اجازت لینے آیا. محبوب کو پتا ہے آج سے پہلے کی زندگی اس کی کیسے گزری ہے, مجھے معلوم ہے. سختیاں کریں گے یہ لوگ دور ہو جائیں گے. قرآن نے بھی یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو, بلکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. جو زنا کے اسباب ہے نا ان کے قریب نہیں جاؤ, آہستہ آہستہ. پہلے شراب ایک دم حرام نہیں ہوئی, بلکہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ. جس وقت تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہیں جاؤ, نماز ادا نہ کرو. جب آہستہ آہستہ لوگوں کی بات سمجھ میں آئی, سمجھنے لگے, اللہ اکبر, پھر رب العالمین نے آسمانوں سے حکم کیا شراب بھی حرام ہے. زنا کے جتنے بھی اللہ اکبر معاملات تھے اللہ تعالیٰ نے وہ سزائیں ان کو قرآن کے اندر بیان کر دیا. اللہ کے رسول نے اس کی وضاحتیں کی ہے. آج میں اور آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں تو بڑے محبت بھرے انداز میں کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی اور کسی اور کی بہن بیٹی ماں خالہ پھوپھی کے ساتھ ماں کے ساتھ زنا کیا جائے اور تو کرنے والا تیری بہن بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے, جب تو پسند نہیں کرتا تو کوئی اور کیسے پسند کرے گا. کہتا ہے اللہ کے رسول میری سمجھ میں آ گئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام پھر کیا فرماتے ہیں؟ صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ اس صحابی کے سر پہ رکھ دیا. یہ ہے محبت بھرا انداز. نواسے کو گود میں بٹھا کے کیا سکھا رہے؟ دعا, وتر کی دعا. حضرت عباس کو, ابن عباس کو کیا سکھایا اللہ کے رسول نے؟ اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کروائی. ام سلمہ کا جو بیٹا سلمہ ہے, اللہ کے رسول کیا نام تھا؟ عمر نام تھا ام سلمہ کے بیٹے کا. ابو سلمہ اور ام سلمہ کا بیٹا جو تھا اللہ اکبر, اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ بیٹا, اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, اپنے آگے سے کھاؤ. اور پھر اللہ کے رسول نے اس نوجوان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اللہ سے دعا دی. اللہ یہ کہتا ہے بات میرے سمجھ میں آ گئی ہے, اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اللہم اغفر ذنبا, اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے, اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. وطہر قلبا, میں یہ بھی اس کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اس کے دل کو پاکیزہ بنا دے. وحسن فرجا, یہ مجھ سے زنا کی اجازت لینے آیا تھا, اللہ میں تجھ سے اس نوجوان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اسے اس کی شرمگاہ سے محفوظ فرما دے. یہ ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے تربیت کی ہے, ایسے پروان چڑھا ہے یہ دین. اتنی محبت, اتنے پیار اور اتنے خوبصورت انداز میں نبی علیہ السلام نے معاشرے کو سدھار کی طرف لانے کی کوششیں کی ہے.
बिहम्दिल्लाह आज ये दीन हम तक पहुंचा है। हम भी अपने बच्चों से प्यार करें, अपने बच्चों से मोहब्बत करें, अपने बच्चों से अकीदत का इजहार करें। आज जब मैं और आप अपने बच्चों को दोस्ताना माहौल में उनकी तरबियत करेंगे, उनको वक्त देंगे, उनको अपने पास बिठाएंगे, उनसे दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू करेंगे, तो यकीनी तौर पर ये फिर बच्चे बाहर दोस्तियां नहीं लगाएंगे। जब दोस्तियां घर में नहीं बनेंगी, माँ बाप और बच्चों के दरमियान ये अल्लाह अकबर ये मोहब्बत और प्यार नहीं होगा, तो फिर बच्चे नुक्कड़ों पर, चौराहों पर, होटलों पे और गलत जगहों पर अल्लाह अकबर अपने वक्तों को ज़ाया करेगा। फिर नताइज बहुत मनफी होंगे। फिर उस वक्त अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा कि जब मेरे और आपके हाथों से मामला निकल चुका होगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। कोरोना की वजह से बिहम्दिल्लाह सालाना प्रोग्राम जमात ग़ुरबा अहले हदीस के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद की आपकी इसी मोहम्मदी मस्जिद में अपनी बड़ी शान और शौकत के साथ मुनक़िद किया जाता है। हालात के पेश नज़र कुछ पता नहीं था, हमारे बहुत से प्रोग्राम पंजाब के हवाले से सरगोदा, खुशहाब यहाँ की मेरी तरतीबें बनी हुई थी, लेकिन कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से प्रोग्राम बहुत से इलाक़ों में कैंसिल हो गए। इसी चीज़ के पेश नज़र कि प्रोग्राम की तरतीब बना दी जाए, उलमा से टाइम ले लें और फिर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई हुक्मनामा आ गया तो यकीनी हम सबको उस पर अमल करना होगा। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए सालाना प्रोग्राम जो है वो इंशाअल्लाह शाबान के महीने में, उम्मीद है शव्वाल के महीने में 31 मई का प्रोग्राम उम्मीद है तरतीब दिया जाएगा। मुतवक्के है ये सारी चीज़ें मुशावरत के बाद जो फ़ैसला होगा, काबीना फ़ैसला करेगी। हज़रतुल अमीर भी बैठे हैं, हज़रत के हुक्म के बाद इंशाअल्लाह ये तारीख़ का तयन हो जाएगा। 31 मई शव्वाल के महीने में इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम होगा। तो ये सालाना प्रोग्राम नहीं है, शायद ये माहाना और सहमाई प्रोग्राम है आपका। मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल रकीब साहब जो कि साबिका अमीर हैं जमीयत अहले हदीस सिंध हैदराबाद के, उनके वालिदा उनकी वालिदा मोहतरमा का भी इंतकाल हो गया है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दरजात को बुलंद फ़रमाए और उनके जितने भी लवाहिकीन है उन सबको सब्र जमील अता फ़रमाए। अब्दुल्ला सलीम के बेटे खालिद सलीम का इंतकाल हो गया। अब्दुल्ला सलीम कौन? जी सलीम कौन? अब्दुल्ला सलीम यहाँ के जमात के नए इंतकाल हो गया ना। मोहतरम जनाब प्रोग्राम के लिए मोहतरम मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब के साहबजादे मोहतरम खालिद सलीम साहब का भी इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला से उनके भी हक़ में दुआ करिए, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए। और जिन्होंने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया है, मेरे ख़्याल है शायद अपनी शादी के बाद खुशी में ये प्रोग्राम उन्होंने रखा है। लोग नाच का, गानों का, ढोल और तमाशों का प्रोग्राम करते हैं। बिहम्दिल्लाह एक दीनी मजलिस का इन्होंने इनेकाद किया है। अल्लाह ताला से इनके हक़ में हम दुआ गो हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुल्हा के हक़ में, दुल्हन के हक़ में ये दुआ करते थे। दुल्हा हैं कौन? दुल्हा मियाँ तो सामने आए माशाअल्लाह, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम का सुन्नत तरीक़ा दुल्हा को मुबारकबादी देने का बताएं, किस किस को दुआ आती है? जिसको आती है वो हाथ उठाए। दुल्हा को मुबारकबादी दे। कारी साहब नहीं, शेर मोहम्मद साहब नहीं, जज़ाकल्लाह खैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मौलाना आप नीचे कर लें, आप तो सिखाने वालों में ना। 9 आप भी नहीं, इमरान भाई भी नहीं, चलें ठीक है। 10 11, पता नहीं मैंने 11 में आपको शामिल कर लिया था पहले, शायद 11वीं आपसे 11वीं हो चुकी है हमारी। 11 बंदों ने हाथ उठाए। मैं मतून नहीं कर रहा, मस्जिद में बैठा हूँ। मैंने कहा ना, जब मस्जिदों में अल्लाह के दीन से हम नहीं जुड़ेंगे तो फिर हमें कोई और ले जाएगा। लोगों ने लिखा है, उलमा ने अपनी किताबों में, जिन मस्जिदों में इबादत के होते हुए बच्चों का शोर मस्जिद में ना हो तो समझ जाओ उन बच्चों को कोई उठा के ले गया है।
اغوا ہو چکے ہیں وہ بچے. شیطان لے گیا, ٹی وی لے گیا, موبائل لے گیا, ناچ گانے لے گئے. اگر مسجدوں میں بچوں کا شور و غل برداشت کریں, اگر یہ بچے مسجدوں میں آتے ہیں نا روتے, چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں, بچے روئے انہیں گود میں لے لیں. نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے, حسن حسین سامنے سے آئے, دھوپ تیز تھی, گر رہے تھے لوگوں کے درمیان, اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے. نبی علیہ السلام خطبے کے دوران نیچے آتے ہیں اور اپنے بچے کو اٹھا کے, نواسے کو اٹھا کے اپنے برابر میں اپنے قریب اس بچے کو بٹھا لیتے ہیں. نبی علیہ السلام کو صحابہ اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ کو, اور نماز پڑھاتے ہوئے اللہ کے رسول فرض نماز کو لمبی نہیں کرتے تھے, مختصر پڑھاتے, نفلی نمازیں سجدے بڑے لمبے لمبے. نبی علیہ السلام کا ایک مرتبہ سجدہ بڑا طویل ہو گیا, بڑا طویل ہو, بہت طویل ہو. صحابہ اکرام پیچھے پریشان ہو گئے, اللہ کے رسول سر سجدے سے اٹھا ہی نہیں رہے. بڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول نے سر سجدے سے اٹھایا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول, یس پوچھنے سے پہلے ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آج سجدہ اس لیے میں نے لمبا کر دیا تھا کہ میری نواسی امامہ جو ہے وہ سجدے کی حالت میں میری کمر پہ آ کے میری کمر اور میری پیٹھ پر بیٹھ گئی تھی. آپ دیکھیں کتنا پیار ہے بچوں سے. فرض نماز پڑھ رہے, اللہ کے رسول پڑھا رہے, آپ نے سجدہ لمبا کر دیا, یہاں تک کہ آپ کی نواسی امامہ جو حضرت زینب کی غالباً بیٹی تھی, وہ خود اللہ کے رسول سے نیچے اتری تو اللہ کے رسول نے اپنا سر سجدے سے اوپر کیا. بچوں سے پیار, بچوں سے محبت. لکھنے والوں نے یہ ساری اللہ کے رسول کی زندگی اور بچوں سے پیار اور محبت کو دیکھتے ہوئے یہ لکھا لوگوں نے, جن مسجدوں میں عبادت کے وقت بڑوں کے پیچھے بچوں کا شور نہ ہو تو سمجھ جاؤ دنیا میں شیطان ان کو اچک کے لے جا چکا. پھر یہ بچے ہاتھ نہیں آئیں, لائیں بچوں کو اور پھر اپنے ساتھ رکھیں. اتنے سے بچوں کو نہ لائیں جن کو آپ خود بھی پریشان ہو. جو بچے بڑے ہو رہے ہیں لائیں ان کو اپنے ساتھ برابر میں کھڑا کریں, کونوں پہ چلے جائیں آپ ان بچوں کے لیے, صف کے آخر میں کھڑے ہو, لائیں بچوں کو. آج اگر لے آئے پھر یہ بچے ہمارے مرنے کے بعد بھی آتے رہیں گے, نہیں لائے اپنی زندگیوں میں پھر یہ بچے نہیں آئیں گے. اللہ ہمارا حامی و ناصر. کوئی اور اعلان؟ ہمارے مسجد کے سرپرست اعلیٰ محترم عبدالوہاب اس وقت کافی علیل ہیں, اللہ ناسواز ہیں. اس کے لیے ایک بھائی نے لکھا ہے کہ پنجاب سے عمران سلفی کے نام سے ایک بھائی بیمار ہیں, ان کی صحت کے لیے ہمارے آج کے پروگرام کرانے والے حارث بھائی, ان کی بھی طبیعت کچھ دنوں سے ناساز ہے, ان کے لیے بھی, اور اس طرح کافی احباب جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے ان کے لیے شیخ صاحب سے دعائیں صحت کراتے. اس طرح مولانا عبداللہ سلیم صاحب جو کہ جماعت غرباء الحدیث حیدرآباد کے نائب امیر تھے, ان کے بڑے بیٹے خالد سلیم رضا امدائی سے ان کا انتقال ہو گیا, ان کے لیے ڈاکٹر عبدالرقیب جو کہ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد کے سابقہ امیر تھے, ان کی والدہ جو ہے انتقال کر رہے ہیں, ان کے لیے. اس طرح بے شمار اور بے احباب ہے جو کہ دعاؤں کے لیے وقتاً فوقتاً کہتے رہتے ہیں, ان کے لیے دعا کے لیے اپیل ہے. آج کے پروگرام احیا ملٹی میڈیا کے نام سے ہمارے مسجد کا ایک یوٹیوب چینل, ہمارے مسجد میں جتنے بھی پروگرام ہوئے, سالانہ کانفرنس, سرمائی یا خطبات, جماعت المبارک کے لیے مہمان خطیب اگر باہر سے تشریف لاتے وہ تمام احیا ملٹی میڈیا پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں. آپ تمام احباب آج کی پروگرام کے ویڈیو کو بھی اور تمام ہمارے مسجد میں ہمارے کانفرنس کے ویڈیو کو آپ احیا ملٹی میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں. جزاک اللہ. میں شیخ محترم سے خصوصی طور پر تمام احباب کے لیے دعائیں صحت اور دعائیں مغفرت کی اپیل کروں گا. جزاک اللہ. میرا گلا کچھ بیٹھ گیا ہے, کچھ دنوں سے مجھے شکایت ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے. اللہ آسانی کرے. مولانا عبداللہ علوی صاحب کہتے ہیں جی میری وائف کے لیے دعا کریں, اور کہتے ہیں دل ہی دل میں دعا کرنی ہے. دیکھو تو کیا یہ سب کے لیے زبانی اور علل اعلان دعائیں کروائیں, اور ان کے لیے دل میں ہم دعا کریں, دل سے کریں, دل سے کریں. اللہ رب العزت
ان کی وائف کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور اس لیے آمین بولو یار، آمین بولیے۔ یہ وہی بات ہو گئی کہ انہوں نے کہا دل میں دعا کرے، آپ بھی دل ہی دل میں آمین کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں کریں۔ اللہ ان کی وائف کو صحت عطا فرمائے۔ اور چونکہ آج کی محفل محترم کیا نام ہے دلہا میاں کا، حارث بھائی کے حوالے سے بحمد اللہ یہ منعقد ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں جب ہم کسی کے حق میں دعا کریں گے نا، آسمان کے فرشتے ہمارے حق میں دعا کریں، غائبانہ دعا، لیکن چونکہ یہ موجود ہیں، بہت سے لوگ ان کو نہیں جانتے، لیکن ہمارا ایمان ہے، اگرچہ یہ ہماری مجلس کے اندر موجود ہیں اور ہم سب بھی ان کو جانتے ہیں اب، اور ان کے حق میں اگر ہم دعا کریں گے تو آسمان کے فرشتے میرے اور آپ کے حق میں دعا کریں گے۔ لمبی چوڑی دعا نہیں کروائیں گے، اور اس دعا پر ہم اکتفا کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، دلہا کو مبارکبادی دیتے ہوئے جو دعا اللہ کے رسول نے پڑھی۔ جب ہم دل سے ان کے حق میں وہ دعا کریں گے تو مجھے امید ہے جتنے کوارے ہیں وہ شادی شدہ ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور جو شادی شدہ ہیں وہ دوسری کی امید نہ رکھیں۔ میں پھنس چکا ہوں، آپ بیتی بتا رہا ہوں میں۔ دعا کریں بارک اللہ، محبت سے پڑھیں، دل کی گہرائیوں سے۔ اس دعا کا پہلے میں معنی بتا دیتا ہوں، مفہوم بتا دیتا ہوں۔ بارک اللہ لکا وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے دلہنیاں، اے دلہن، تمہاری زندگی میں، تمہاری جان میں، تمہارے مال میں، تمہارے ملاب میں اللہ خیر اور برکتیں عطا فرما دے۔ جب کسی کو خیر اور برکتیں مل گئی تو کامیابی ہو گئی نا اس کا مقدر انشاءاللہ۔ جب ہم ان کے حق میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ یہ پلٹاوے میں ہمارے حق میں دعا کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا جی انشاءاللہ۔ تو آپ سب دعا کریں، میں پڑھاتا ہوں، کوئی بھی زبان چپ نہیں رہے گی، سب پڑھیں گے۔ مجھے ایک اندازہ ہوا نا کہ کوئی صاحب ایسے ہیں جو نہیں پڑھ رہے دعا، یقین کریں میں ان کو کھڑا کر کے یہاں بلا کے ان سے دعا پڑھواؤں گا۔ میں ہونٹوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور مجھ سے زیادہ میں تو کچھ بھی نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بارک اللہ لکا، سب نے پڑھی ہے؟ جس نے نہیں پڑھی وہ ہاتھ اٹھائے۔ بارک اللہ لکا وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ اللہ سے ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک